السلام علیکم ناظرین میں اس وقت بلد الامین میں ہوں۔ بلد امین کہتے ہیں مکہ شہر کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یعنی کہ امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور ان کی صفت بھی ہے۔ تو یہ مکہ ہے، بلد الامین، نبی پاک کا شہر، امین کا شہر، امانت رکھنے والوں کا شہر، امانت دار کا شہر۔ یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل نور ہے۔ یہ جو آپ کو پہاڑ کے اوپر ایک ٹوپی سی ایسے نظر آ رہی ہے، اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں مکہ میں بہت سارے پہاڑ جو ہیں یہ مشہور ہیں، لیکن دو پہاڑ خاص طور پر مشہور ہیں۔ ایک جبل رحمہ ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا، جبل رحمت کے اوپر لے کے گئے تھے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ بیان کیا تھا۔ اور یہ پہاڑ ہے جبل نور۔ یہ جبل نور میں غار حرا بھی ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ قرآن پاک نازل ہوا، غار حرا میں۔ ناظرین، پہلے ہم یہ پہاڑ کو آپ کو بہت دور سے دکھایا، اب ہم اس پہاڑ کے دامن میں ہیں، اس پہاڑ کے نیچے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے آپ کو اوپر لے کے جائیں گے، اس پہاڑ کے اوپر لے کے جائیں گے۔ ناظرین، یہ پہاڑ جو ہے یہ جبل نور ہے۔ یہاں پر جو بھی حاجی آئے، جو بھی میرے اس قیام کے دوران حاجی آئے، میرے بھائی آئے انگلینڈ سے، نصیر صاحب، اور آسٹریلیا سے فیصل آیا، میری خالائیں آئیں، جو بھی آیا مہمان میں اس کو یہاں تک لے کے آتا ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور آپ کو اس پہاڑ کی جو ہے وہ زیارت کراتے ہیں۔ اس پہاڑ کے اوپر یہ جو جس جگہ ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں تو آپ اگر بائیں ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک پاکستانی ریستوران نظر آ رہا ہے، متم۔ یہاں سے متم نور میں کافی دفعہ میرے جو مہمان آتے ہیں میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ جب میرے بھائی راجہ نصیر آئے انگلینڈ سے تو ان کی فیملی کے ساتھ یہاں پہ ہم نے بڑی اچھی کڑھائی کھائی تھی۔ تو ہم جو ہے یہ ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یہاں شروع میں یہ ایک واقعہ ہوا، میں نے دیکھا یہاں پہ ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے، درویش۔ تو میں نے ان کو کوئی پیسے لینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، اور ایک اشارہ کیا، پیچھے ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس کی طرف کہ یہ پڑھو۔ میں نے اس کے اوپر پڑھا تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں کے اوپر کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں جبل نور کے اوپر اور غار حرا میں، تو آپ بہت سارے پتھر اور بہت ساری مٹی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بدعت ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ یہ میرے ساتھ جو ہیں وہ راجہ عابد صاحب ہیں اور منیب ہے۔ منیب اور راجہ عابد کے ساتھ ہم جو ہے یہ پہاڑ کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس پہاڑ کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو پتھر ہیں یہ دنیا کے سخت ترین پتھر ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے یہ کشش ہوتی ہے، قطب شمالی اور قطب جنوبی کی مقناطیسی کشش ہوتی ہے ہر وقت، لیکن یہ مکہ کیونکہ خط استوا کے اوپر واقع ہے تو یہاں پہ جو دونوں مقناطیسوں کی قوت ہے وہ تقریباً زیرو ہو جاتی ہے۔ تو جو پہاڑ ہیں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ ان کے اوپر اتنی جو ہے وہ مقناطیسی کشش نہیں ہوتی تو یہ دنیا کے سخت ترین پہاڑوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں اور بالکل چوٹی کے یہاں سے بہت قریب ہے، میں بہت سارے قریب آ چکے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک جو ہے یہ جو پہاڑ ہے یہ سطح سمندر سے 635 یا 639 میٹر بلند ہے، اور حرم پاک سے اس کا فاصلہ 4 کلومیٹر کے حرم پاک سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہاں پہ آتے تھے اکثر، اور غار حرا میں قیام کرتے تھے اور اپنا اعتکاف کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اقرا یعنی جس کا مطلب ہے پڑھیے،
یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ سے دور غار حرا میں کئی ماہ سے اعتکاف میں مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غار حرا کو سرچشمہ نور ہدایت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مبنی پیغام کا آغاز ہوا اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ ناظرین، یہ غار حرا کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی غار ہے جس میں بمشکل جو ہے 5-6 آدمی جو ہیں ایک وقت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل اس طرح کی ہے کہ یہاں سے کسی وقت بھی اس کے اندر سورج کی جو ہے وہ روشنی نہیں پہنچتی ہے، اور سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ ٹھنڈی رہتی ہے، یعنی اس میں دھوپ نہیں آتی۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو منہ ہے، یہاں پہ آپ بیٹھے تو آپ کا قبلہ رو اس کا جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا نماز وغیرہ پڑھتے ہوئے، آپ عبادت کرتے ہوئے آپ کا جو چہرہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم پہاڑ کی اس بلندی پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں یہاں سے کعبہ شریف جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے جبل نور، اس کی دوسری طرف جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے، حرم ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب اس مقام کے اوپر ہم غار حرا کے تقریباً پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس چوٹی کے اوپر غار حرا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو آپ ماہ سیام میں غار حرا کے لیے عازم سفر ہوئے اور غار میں مکمل 1 ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ساتھ ضروری کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے گئے۔ تاریخی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی چاہتے تھے اور وہ غور و فکر کے لیے کسی ایسے مقام کی تلاش میں تھے جو مکہ قریب مگر ہر قسم کے شور شرابے سے محفوظ ہو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب آپ اعتکاف میں تھے، فرشتہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے 3 بار یہی بات دہرائی اور اس کے بعد آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ تلاوت شروع کی۔ یہ سرچشمہ نور نبوت کا نقطہ آغاز تھا، اور یہیں سے پھر یعنی اس پہاڑ کی فضیلت اور غار حرا کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ پہلی بار وحی نازل ہوئی، اور جیسا کہ حالی فرماتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا در نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو یہ جو ساری تبدیلی ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا، یہ اسی پہاڑ کے اوپر اسی غار میں نازل ہوا۔ ناظرین، اب اس مقام کے اوپر ہم غار حرا کے تقریباً پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس چوٹی کے اوپر غار حرا ہے، لیکن یہ کافی عرصہ سے یہاں پہ پابندی ہے جانے کی کہ یہاں پہ کچھ منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس کے تحت یہاں سے کیبل کار لائی جائے گی۔ یہ نیچے سے ایک کیبل کار آئے گی جو اوپر تک جو ہے یہ چیئر لفٹ اور کیبل کار کے ذریعے لوگوں کو لایا جائے گا، اور اس کی یہ تعمیر و توسیع کے لیے یہ کام جاری ہے۔ اور دوسرا یہ کرونا کا بھی سلسلہ ہے، بہت عرصے سے یہ بند کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ تالا لگا ہوا ہے غار حرا میں جانے کے لیے۔
تو بہت سارے آپ لوگوں کے اصرار کی وجہ سے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ جات رہیے گا، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد ٹھیک رکھیے ہے گا بھائی اب اور چلتے اس ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔